بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے ٹپس کے ساتھ، جو کہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین ہونے والا ہے۔ وہ ہے اجوین خراسانی کے بارے میں۔ اور اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور روئی دار ہوتی ہیں۔ شاخوں کے سروں پر پھولوں کے گچھے ہوتے ہیں۔ ہر پھول میں 5 پتیاں لگتی ہیں اور یہ پھول تمباکو کے پھول سے مشابہت بھی رکھتے ہیں، اور ان کا رنگ سفید اور زرد اور نیلا ہوتا ہے۔ پھول 1-2 ماہ کے بعد سرسبز رہنے کے بعد مرجھا کر جھڑ جاتے ہیں اور ان کی جگہ اوس کے ڈوڈے کی طرح پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس پھل کے 2 حصے ہوتے ہیں جو بناوٹ میں بیج اجوین سے ڈبل ہوتے ہیں۔ اس میں سے دانت نکلتے ہیں۔ ان کو ہی اجوین خراسانی کہتے ہیں۔ ان کی بو جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، ذائقہ قدرے کڑوا اور چریرا ہوتا ہے۔ طب یونانی میں اجوین خراسانی کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، یعنی کہ سرخ، سیاہ اور سفید، لیکن سرخ کی قسم دستیاب نہیں ہوتی۔ اتباع اور حکماء کے پاس اجوین کی سفید قسم کو ترجیح دی جاتی ہے اور زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج کل جو بیج اجوین خراسانی مارکیٹ میں دستیاب ہو رہے ہیں، ان کا رنگ قصری ہوتا ہے اور معالجین انہیں ہی استعمال میں لا رہی ہیں۔ حکماء اور حکیم اسی کو ہی استعمال کر رہے ہیں۔ مزاج کے اعتبار سے اجوین خراسانی کی سیاہ قسم تیسرے درجے کی آخر میں سرد خشک، بلکہ چوتھے درجے کی اول ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے، سرخ قسم تیسرے درجے کی اول میں سرد خشک ہے اور اس کی سفید، جس میں سرخ کے مقابلے میں سردیوں ہے۔ اس کی سفید قسم، جس میں سرخ کے مقابلے میں سردی خشکی کم کر دیتی ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اجوین خراسانی کی سفید قسم تیسرے درجے کی اول سرد خشک ہے اور سرخ قسم تیسرے درجے کے آخر میں سرد خشک ہے، اور سیاہ جو ہے وہ چوتھے درجے میں سرد خشک ہے۔ اجوین خراسانی کے فوائد کچھ اس طرح کے ہیں کہ یہ بے خوابی، دیوانگی، باگولا بنا تیز ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو معدے کا درد ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ہے اور بہت زبردست فائدہ دیتی ہے اور کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو اس کے لیے بھی زبردست ہے۔ آئیے تو آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں، بہت ہی اچھا سا، پیارا سا اور زبردست۔ ایسا نسخہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔
یہ نسخہ ہے جوڑوں کے درد، ریحی اور افارے کے لیے اور جوڑوں کے ورم کے لیے بہت ہی زبردست ایسا اکثیر نسخہ ہے۔ آپ بنائیں گے اور استعمال کرائیں گے اور دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اجوائن دیسی 4 تولہ، اجوائن خراسانی 4 تولہ، مصبر 1 تولہ، نوشادر تندو والا، چھیتوں والا جسے کہتے ہیں، سلاخیں ہوتی ہیں، کرسٹل ہوتے ہیں، 1 تولہ، مال کنگنی 4 تولہ، سرنجاں تلخ 4 تولہ، سرنجاں شیریں 4 تولہ اور مرچ سیاہ 1 تولہ اور سونف صاف ستھرے 1 تولہ، ہینگ 4 تولہ اور کوار بوٹی 1 سیر کا گودا نکال کر ان سب چیزوں کو کوٹ پیس کر اس میں گولیاں بنائیں اور گولیاں بنا کر گولیاں جن کا وزن ہو جنگلی بیر کے برابر یا موٹے چنے کے برابر، ان کو سائے میں خشک کر لیں اور 1 گولی صبح 1 گولی شام ہرمراہ دودھ دیں کھانا کھانے کے بعد۔ انشاءاللہ جوڑوں کا درد، کمر کا درد، گھٹنوں کا درد، اس سے جسم کے تمام درد ختم ہو جائیں گے اور دعا دیں گے آپ۔ اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا بھی ٹوٹکا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ ہے درد معدہ کے لیے، بہت ہی زبردست ہے۔ اجوان خراسانی 1 تولہ، سونڈ 1 تولہ، سونف 1 تولہ، پودینہ خشک 1 تولہ اور دار چینی 2 تولہ۔ ان سب ادویہ کو کوٹ چھان لیں اور شہد ملا لیں اور اس کی جو خوراک ہے 3 گرام نہار منہ چاٹنے سے درد معدہ کو فوراً آرام ہو جائے گا اور درد معدہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑے کے لیے ہے سیندھا نمک 5 گرام اور اجوائن خراسانی 2.5 گرام۔ صبح سویرے نہار منہ کھانے سے جو حک ورم ہیں یعنی کہ پیٹ کے کیڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ حکمہ جو کہتے ہیں اجوائن کے بیج، اجوائن خراسانی کے بیج صبح نہار منہ کھانے سے 1-2 ماشا سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے اور مر جائیں گے اور آپ کا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کا مقام پیدائش ہے، اجوائن خراسانی کیوں مشہور ہے؟ خراسان یہ ایران کا مغربی علاقہ ہے جہاں یہ پیدا ہوتی ہے۔ اب تو یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پاکستان، اماما، کشمیر، نیپال، بھوٹان، شملہ میں بھی 8,000 سے 9,000 تک کی بلندی پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھے اجوائن خراسانی کے نسخے اور فوائد اور نقصان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ یہ بلغمی، کھانسی، وجع المفاصل یعنی کہ جوڑوں کے درد، عرق النساء، نقرس، دانتوں کے درد، کان درد اور ہر قسم کے دردوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھی چیز ہے اجوائن خراسانی۔